باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیت کی ٹیچر، آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ریویژن ورک ملے گا جو کہ آپ نے اپنی کاپی میں اس کو مینشن نہیں کرنا۔ آپ نے جسٹ اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے، ٹیلی کرنا ہے۔ فائنل ٹرم جو آپ کا جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، آپ نے جسٹ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس آیا وہ کام ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے جسٹ اتنا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن بچوں کا جو کام نہیں ہے وہ کائنڈلی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں سے دیکھ کے۔ تو بیٹا یہ آپ لوگوں کی اسلامیت کی بک ہے۔ اسلامیت ہماری سب سے پیاری تیسری جماعت کے لیے، تو اس بک میں سے ہمیں منتھ آف نومبر اور منتھ آف دسمبر یعنی فائنل ٹرم کا ورک تمام مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے فائنل ٹرم کی طرف۔ یہ ہے آپ لوگوں کا ماہ نومبر کا پہلا چیپٹر نماز۔ میں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات مینشن کر دوں کہ آپ لوگوں کے نومبر میں 2 چیپٹر تھے اور دسمبر میں 1 چیپٹر تھا، تو آپ لوگوں کو جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سے ٹیلی کر لینا ہے۔ ٹیلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آیا آپ نے وہ کام یا وہ سوال یا وہ مشکل الفاظ آپ نے کرے ہوئے ہیں یا وہ بلینکس آپ نے کری ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کریں تو آپ اس کو لازمی کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے فائنل ٹرم کا ٹائٹل پیج بنایا ہوا ہو۔ اگر نہیں بنایا تو کائنڈلی اس کو پہلے آپ فائنل ٹرم کا ٹائٹل پیج بنائیے گا، اس کے بعد آپ نے ماہ نومبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اگر نہیں بنایا تو آپ اس کو لازمی بنا لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ چیپٹر ہے آپ کا نماز، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے نہیں بنایا وہ بنا لیجئے گا، اوکے؟ تو اس چیپٹر کو میں نے ریڈ کر دیا تھا منتھ آف نومبر کیا ویڈیوز، اگر آپ دیکھو گے تو اس میں اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا بہت جتنا ہو سکا میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو نماز، اس چیپٹر میں نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز کیا ہے اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہوئی ہیں جو کہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھتے۔ لیکن نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ اگر ہم نماز ادا کریں گے تو ہم جنت کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم نماز سے دور ہوں گے تو ہم کامیابی کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی پہلے چاہیے ہوتی ہے، تو اگر جیسے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے لازمی پیپر میں پاس ہو جانا ہے، اپنے مارکس اچھے لے کر آنا ہے تاکہ ہمیں سب اپریشیٹ کریں، ہمیں بہت اچھا جو ہے ریویو ملے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمارا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے۔ لیکن کیا جب رزلٹ ہو جاتا ہے، ہمارے اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے، تو ہم نمازیں بھی بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ آیا ہم نے تو بھائی جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ تو اب ہمیں مل گئی۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو نمازیں فرض کی ہیں، ہمیں اس کو پورا مکمل طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے سوال جواب پہ۔ اس کے مشکل الفاظ نہیں ہیں، اس کے ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے۔ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز جمعہ کب پڑھتے ہیں؟ جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ کب پڑھتے ہیں؟ جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ نماز کی نیت کیوں کی جاتی ہے؟
کوئی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز کی نیت کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اس کی 2 مشقیں ہیں، 2 ایکسرسائز ہیں، یہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے، اس کو بک میں نہیں، آپ کاپی میں دیکھ لیجئے گا کہ آیا آپ نے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ اگر کرا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کو آپ جسٹ چیک کر لیجئے گا۔ نمازوں کے سامنے ان کی درست رکعت لکھیں، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو فجر کے سامنے ان کی رکعت جو ہوتی ہیں وہ ہم نے لکھ دینی ہے، 2 سنت 2 فرض۔ ظہر میں 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ عصر میں 4 سنت 4 فرض۔ مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عشاء میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ نمازوں کے سامنے ان کی درست رکعتیں لکھیں، ان کی درست رکعتیں لکھنی ہیں ان کے نمازوں کے سامنے، جیسے فجر میں 2 سنت 2 فرض، ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر میں 4 سنت 4 فرض، مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ اب نیکسٹ مشق ہے ہمارے پاس، کل رکعتوں کی تعداد کے ساتھ نماز کا نام لکھیں۔ یہ آپ کو رکعتیں دی گئی ہیں، ان کے آگے ان کی نماز کا نام لکھنا ہے، جیسے 4 رکعتیں ہوتی ہیں فجر کی تو ہم فجر لکھ دیں گے، 8 رکعتیں ہوتی ہیں عصر کی تو ہم عصر لکھ دیں گے، 7 رکعتیں ہوتی ہیں مغرب کی تو ہم مغرب لکھ دیں گے، 12 رکعتیں ہوتی ہیں ظہر کی تو ہم ظہر لکھ دیں گے، اور 17 رکعتیں ہوتی ہیں عشاء کی تو ہم یہاں عشاء لکھ دیں گے۔ کل رکعتوں کی تعداد کے ساتھ نماز کا نام لکھیں، جیسے فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ فجر لکھ دیجیے گا، عصر کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ عصر لکھ دیجیے گا، مغرب کی 7 رکعتیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ 7 لکھ دیجیے گا، ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ 12 لکھ دیجیے گا، اور 17 رکعتیں ہوتی ہیں عشاء کی تو آپ ادھر عشاء لکھ دینا۔ یہاں آپ لوگوں کا نماز کا چیپٹر وائنڈ اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ میچ کر لینا، جو کام نہیں ہے اس کو کر لیجیے گا، لیکن اگر آپ کے پاس یہ کام ہوا ہے تو آپ دوبارہ سے نہیں کیجیے گا، یہ جسٹ بیٹا ریویژن ویڈیو ہے، اس میں آپ نے اپنا کام چیک کرنا ہے کہ آپ نے کرا ہوا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ آپ کا ماہ نومبر کا دوسرا چیپٹر ہے پڑوسی کے حقوق۔ اس چیپٹر کو بھی میں نے منتھ آف نومبر کی جو ہمارے پاس آپ کے پاس ویڈیو گئی ہے اس میں نے ایکسپلین کرا ہے، اس کی ایکسپلینیشن آپ کو آپ کے پریویس ویڈیو میں ملے گی، تو میں جتنا ہو سکے گا میں ابھی دوبارہ کر دیتی ہوں۔ پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی کون لوگ ہوتے ہیں؟ پڑوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے آمنے سامنے اور دائیں بائیں رہتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں جن کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کے دکھ سکھ میں، ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی سے پیش نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ باقی ایکسپلینیشن آپ کو پریویس ویڈیو سے مل جائے گی۔ تو اس کے مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، جیسے کہ پڑوسی یعنی ہمسایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسی، ہمسایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم آ جائیں گے اس کے سوال جواب کی طرف۔ آپ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ سوال جواب کی طرف آگے آئیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے سامنے دائیں بائیں 40 گھر تک رہتے ہیں۔ پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے
گھر کے سامنے دائیں بائیں 40 گھر تک رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ نمبر 3 ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا، اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر کے سامنے نہیں ڈالنا، پڑوسی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوگا۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا، اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر کے سامنے نہیں ڈالنا، پڑوسی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے سوال جواب ہیں۔ میں آپ لوگوں سے دوبارہ بولوں گی کہ بیٹا جو ورک آپ لوگ کر چکے ہو اس کو دوبارہ سے نہیں کرنا، جسٹ آپ اس کو ٹیلی کر لو اپنی کاپی سے دیکھ کے۔ اس کے بعد آپ لوگ کو میں نے دیے تھے سپاروں کے نام 11 سے لے کر 15 تک، تو آپ نے سپاروں کے نام بھی دیکھنے ہیں کہ آپ نے کرے ہیں یا نہیں کرے۔ یا تازیرون یعنی 11ویں پارے کو کہتے، 11ویں پارے کا نام ہے یا تازیرون۔ 12ویں پارے کا نام ہے وما من دابۃ، 12ویں پارے کا نام ہے وما من دابۃ۔ 13ویں پارے کا نام ہے وما ابرئ، 13ویں پارے کا نام ہے وما ابرئ۔ 14ویں پارے کا نام ہے ربما، 14ویں پارے کا نام ہے ربما۔ 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی، 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی۔ یہ آپ لوگوں کے سپارے کے نام ہیں۔ 2 چیپٹر منتھ آف نومبر میں انکلیوڈ ہیں، ایک نماز اور دوسرا ہے پڑوسی کے حقوق۔ ان دونوں کو آپ نے پورے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ پہلے تو آپ نے سب سے پہلے فائنل ٹرم کا ٹائٹل پیج بنانے ہیں، اس کے بعد آپ نے ماہ نومبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، دین نماز کا آپ نے سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب نماز کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ لوگ آئیں گے نیکسٹ چیپٹر پہ جس کا نام ہے پڑوسی کے حقوق۔ آپ پڑوسی کے حقوق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور پڑوسی کے حقوق سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ آپ تمام کام کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ سپاروں کے نام لکھیں گے، جو کہ 11ویں پارے کا نام یا تازیرون، 12ویں پارے کا نام وما من دابۃ، 13ویں پارے کا نام وما ابرئ، 14ویں پارے کا نام ربما اور 15ویں پارے کا نام سبحان الذی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ یاد بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ لوگ کے جب فائنل ایگزامس ہوں گے تو آپ لوگوں کو بہت آسانی رہے یاد کرنے میں اور پڑھنے میں اور ٹیسٹ پیپر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہیے گا اور آپ نے انڈیکس بھی اس کے ساتھ ساتھ فل کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ انڈیکس بالکل چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے، تو کائنڈلی اپنے انڈیکس کو بھی مینٹین کر لیجیے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ماہ دسمبر کا جو ہمارے پاس ایک چیپٹر تھا اس ایک چیپٹر کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہم اب کیا کریں گے، منتھ آف نومبر یعنی ماہ نومبر کا تمام کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ماہ دسمبر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور ماہ دسمبر میں بیٹا ہمارے پاس صرف ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام اس کی بھی ریڈنگ میں نے
دسمبر کے جو پریویس ویڈیوز آپ تک آئی ہیں اس میں میں نے ایکسپلین کرا ہے جو صحابہ کرام کون ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص دوستوں میں شمار ہوں، وہ ہمارے صحابہ کرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم باقی جو اسی ایکسپلینیشن ہے آپ لوگ پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے ماہ دسمبر کی طرف۔ ماہ دسمبر کا ایک چیپٹر ہے صحابہ کرام، اس کی خالی جگہ میں پہلے بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے تو پہلے مشکل الفاظ، سوال جواب، پھر خالی جگہ کی ہوگی، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ خالی جگہ ہے صحابہ لفظ ڈیش کی جمع ہے صحابی۔ صحابہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے ڈیش لوگ تھے، اچھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ڈیش کی بنیاد ہیں، دین۔ صحابہ لفظ ڈیش کی جمع ہے صحابی۔ صحابہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے ڈیش لوگ تھے، اچھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ڈیش کی بنیاد ہیں، دین، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی 3 خالی جگہ ہیں اور تینوں آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے۔ دوبارہ سے میں آپ کو یہاں کہہ دیتی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو بچے کام کر چکے ہیں وہ جسٹ اس کو ٹیلی کر لیجیے گا، اور جن بچوں سے کام سکپ ہو گیا ہے وہ لازمی اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا، لیکن دوبارہ کام نہیں کیجیے گا بیٹا۔ اب ہے مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ ہمارے پاس یہاں پہ 2 مشکل الفاظ ہیں اور اس کے 2 ہی معنی ہیں۔ پہلا ہے امت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور پیروی کرنے والی جماعت، یعنی امت کے معنی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور پیروی کرنے والی جماعت۔ پھر ہے لقب، وہ نام جو کسی پسندگی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور پیروی کرنے والی جماعت۔ لقب، وہ نام جو کسی پسندگی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہمارے پاس 3 سوال جواب ہوں گے۔ پہلا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار ساتھیوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار ساتھیوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک سوال ہو گیا ہے۔ اب ہے اس کا دوسرا سوال، جب کسی صحابی کا نام لیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ان کے احترام کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ جب کسی صحابی کا نام لیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ان کے احترام کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ لاسٹ اس کا کوشچن ہے، خلفائے راشدین کے نام بتائیں۔ خلفائے راشدین کے نام یہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلفائے راشدین کے نام بتائیں۔ خلفائے راشدین کے نام یہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا منتھ آف دسمبر یعنی ماہ دسمبر کا چیپٹر صحابہ کرام ڈن ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔
تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو اپنے فائنل ٹرم کا ٹائٹل بنانا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ماہ نومبر کا ٹائٹل بنانا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ماہ نومبر میں جو چیپٹر ہیں ان کا چیپٹر وائز ٹائٹل پیج بناتے جائیں گے اور کام کرتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ منتھ آف نومبر آپ کا جب اینڈ ہو جائے گا تو اب دسمبر کی طرف آئیں گے، تو ماہ دسمبر کا پہلے آپ ٹائٹل بنائیے گا، اس کے بعد اس چیپٹر کا آپ ٹائٹل بنائیں گے جس کا نام ہے صحابہ کرام۔ دین آپ اس کا تمام کام یہاں پہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے انڈیکس کو بھی ویل مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔